یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج سے ہم قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات، جنہیں قصص الانبیاء کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا کر رہے ہیں، اور آج کا یہ پہلا پروگرام اس سلسلے کا تعارف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا حالات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کسی نبی کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اور مختلف مقامات پر آیا، اور کسی کا بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا۔ بعض کے نام لیے، بعض کے نام نہیں لیے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 25 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ناموں کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مختلف اقوام کی طرف پیغام حق دے کر بھیجا، اور شریعت انہیں عطا فرمائی۔ اللہ کی طرف سے جو وحی انہیں بھیجی جاتی تھی، وہ اس مقصد کے لیے ہوتی تھی کہ اللہ کی مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، خالق کے ساتھ جڑ جائے، اور مخلوق سے وہ تعلق ختم ہو جائے۔ اس لحاظ سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے اور پیغام حق لے کر آنے والے تھے۔ قرآن مجید میں بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نام مذکور ہوئے ہیں اور بعض کے نام مذکور نہیں ہوئے ہیں۔ اسی طرح بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نام تو ہیں، لیکن ان کے حالات کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا، اور بعض کے واقعات کا ذکر ہے لیکن نام نہیں، اور بعض کے نام بھی نہیں اور حالات بھی نہیں بتائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر جو مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات اور واقعات بتائے گئے، دراصل یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے نزول سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے پہلے اس قسم کے حالات اور واقعات معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نام تو 25 مذکور ہیں، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی۔ مشہور روایات میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعداد 1,24,000 بتائی گئی ہے۔ ایک روایت 2,24,000 کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور ایک روایت میں 8,000 کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عقیدہ اس حوالے سے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے گئے، سب کے سب برحق تھے، ان پر ہمارا ایمان ہے، اور ان کی تعداد کو معین نہ کیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ تعداد کم تعداد پر ایمان لائیں اور واقع میں وہ زائد ہوں، یا ایسا نہ ہو کہ یہ زائد تعداد پر ایمان لائیں اور واقع میں کم ہوں۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا ہے اور ان میں کوئی تفریق نہیں کرنی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح تعداد کا تو ہمیں یقین نہیں، لیکن روایات چونکہ مختلف ہیں، اس لیے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا تھا۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں بعض کو بعض پر فضیلت بھی دی گئی، جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دوسرے پر فضیلت اللہ کی طرف سے ملنا، یہ کسی دوسرے نبی کی شان میں کمی نہیں کرتا۔ جن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو زیادہ مرتبہ اور فضیلت دی گئی، انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ ان رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور آسمانی کتابوں کی کل تعداد 104، یعنی مراد یہ ہے کہ 4 مستقل جو کتابیں ہیں، ان کے علاوہ 100 صحیفے ہیں۔
جو کہ کتاب سے چھوٹی شکل میں ہوا کرتے ہیں، اور 4 کتابیں بڑی ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اصطلاح میں اسے رسول کہتے ہیں جسے کتاب بھی عطا کی گئی ہو یا پہلی شریعت پر عمل کرنا ختم ہو چکا ہو تو از سر نو پہلی شریعت کی تجدید کا حکم دیا جائے۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر پیغام حق دے کر بھیجتا ہے، تو انہیں اپنی خصوصی تائید بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، تاکہ وہ دنیا کے اندر لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو خلاف عادت خلاف اسباب ہوا کرتے ہیں۔ انہیں خرق عادت کہا جاتا ہے، اور جسے اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق بھی ضروری ہے، لہٰذا وہ جو وحی اللہ کی طرف سے ان پر آتی ہے، جو کہ ظاہری اسباب میں لوگوں کے لیے اس کا قبول کرنا اور اس کو ماننا مشکل ہوتا ہے، تو معجزات کے ذریعے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اور معجزہ اسے کہتے ہیں کہ عادت کے خلاف آلات کے بغیر نبوت کا اعلان کرنے والا نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد ایسا کام کرے، اس سے سرزد ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ عادت کے مطابق کام کرنے کو معجزہ نہیں کہا گیا، جیسے تیز دوڑ کر دوسروں سے آگے نکل جانا، تیز نظر والے کا کسی چیز کو دیکھ لینا کہ دوسرا شخص اس کو نہ دیکھ سکے، اس قسم کے کاموں کو معجزہ نہیں کہا جاتا۔ معجزہ صرف نبی سے عادت کے خلاف ہونے والے کام کا نام ہے۔ غیر نبی اگر کوئی حیرت انگیز کام کرے تو اسے معجزہ نہیں کہا جاتا، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی معاشرتی طور پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ یہ تو معجزہ ہو گیا، حالانکہ معجزے کا تعلق نبی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ اس معجزے کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، اسے معجزہ نہیں کہا جاتا بلکہ اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے ہی پتھر سلام کیا کرتے تھے، اور جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں پنگھوڑے میں لوگوں سے بات کی تھی۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی انتخاب میں صرف مرد ہی کو اس کا انتخاب فرمایا، مؤنث کو نبی نہیں بنایا گیا، کیونکہ تبلیغ دین، پیغام حق پہنچانا ان سے ممکن نہیں۔ نبی کو گھر سے باہر مردوں کے ہجوم میں، مجالس میں احکام الہیہ پہنچانے کا کام ذمہ ہوتا ہے، اور یہ کام عورتوں سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی غلام کو بھی نبی نہیں بنایا گیا، کیونکہ وہ مولا کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس سے تبلیغ دین، پیغام حق پہنچانے کا کام ممکن نہیں ہے۔ جن اور فرشتوں کو بھی نبی نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ جنس کا جنس سے فائدہ حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن دوسری جنس سے فائدہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نبی کا انسان ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کی زندگی لوگوں کے لیے ایک مثال ہوا کرتی ہے، اس لیے اگر وہ نبی انسان کی جنس سے نہیں تو پھر وہ انسانوں کے لیے مثال اور نمونہ نہیں بن سکتا۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو دنیاوی اسباب تھے ان کو بھی ساتھ کر دیا، اور ان کے حالات کو اسباب کے ماتحت کر دیا، تاکہ ان پر ایمان لانے والے اور ان کی طرح راہ حق پر عمل کرنے والے اور حق کو دوسروں تک پہنچانے والوں کی زندگی کے اندر جو مشکلات آئیں وہ انہی کو دیکھتے ہوئے ہی ہوں، اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ نبی جو ہے وہ تو مافوق العادات کا مالک ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہر دور کے اندر نبی کو انسان ہی بنایا گیا، اور انہیں انسانی تقاضوں کے تحت رکھا گیا، تاکہ آنے والے لوگ بھی انہی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انہی کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی بہت ضروری ہے،
اور معتزلہ نے اس چیز میں فرمایا کہ نبی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ تمام صغیرہ گناہوں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کریمانہ پر فائز ہوتے ہیں، یعنی ان کے اخلاق دوسروں سے بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ اور نفس نبوت یعنی نبوت اور رسالت کے معاملے میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام برابر ہیں، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کی نبوت جو ہے وہ اصلی ہے، کسی کی نبوت جو ہے وہ عارضی ہے، یا کوئی نبی جو ہے وہ کم فضیلت والا کوئی زیادہ والا ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے جس کو جو فضیلت دے دی گئی ہے وہ اسے مل گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔